جو نصب العین جماعت اسلامی کا ہے اس سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس کا مطلب حکومت الہیہ ہے، لیکن اقامت دین کیا ہے اس کو جماعت اسلامی نے اپنے دستور میں بالکل واضح انداز میں ڈیفائن کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل۔ مطلب دیکھیے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مسائل پائے جاتے ہیں اس مسائل کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے یا اپنے ہی جیسے لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ پھر دنیا میں اللہ کی مرضی سے آیا، اپنی مرضی سے تو آیا نہیں ہوں، اور دنیا سے اللہ ہی کی مرضی سے میں جاؤں گا، اپنی مرضی سے تو جاتا بھی نہیں ہوں، ہے نا؟ تو پھر جینا بھی مجھے اللہ ہی کی مرضی سے چاہیے۔ تو وہ کائنات پر اگر ہم غور کریں تو کائنات میں ہم کو جو آرگنائزیشن نظر آتا ہے، کائنات کے اندر جو حسن نظر آتا ہے، کائنات کے اندر جو تنظیم ہم کو نظر آتی ہے، اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابند ہے۔ اگر انسان بھی اپنی فریڈم آف چوائس کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دے تو یقیناً جس طرح کائنات میں امن و سکون ہے اس طرح اس انسانی زمین پر بھی امن و سکون قائم ہو سکتا ہے۔ تو آدمی اپنی انفرادی زندگی میں اور اپنی سماجی زندگی میں اور اپنے تمام اجتماعی کاموں میں اللہ اور اس کی رسول کی تعلیم کو مد نظر رکھ کر اپنی خواہشات کو ان کے تابع کرتے یہ اقامت دین ہے۔ اور یہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک کمٹمنٹ کر دیا اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب میں 12th اسٹینڈرڈ میں تھا اس وقت رائٹس ہوئے تھے احمد آباد گجرات میں۔ اس کے پہلے تو 12th اسٹینڈرڈ میں تھا تو کوئی زیادہ سمجھداری یا ایسا کوئی ویژن تھا نہیں، بس وہ پڑھائی کر کے کچھ اپنی لائف کو سیٹ کرنا ایک اس طریقے کا مقصد تھا۔ دینداری کے نام پہ یہ تھا کہ نماز وغیرہ پڑھتے تھے لیکن وہ اتنی پابندی کے ساتھ نمازیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بارش کی بوندیں جب جھاڑ پہ گرتی ہیں تو مطلب پورا کھیت لہلا اٹھتا ہے۔ تو میری زندگی کے اندر میرے نزدیک جو ذمہ دار تھے جماعت کے اور ایس آئی او کے، وہ میرے لیے بارش کی بوندیں تھیں، اور انہوں نے میری زندگی کے اندر وہ ہر چیز پر وہ بوند انہوں نے ڈالی کہ وہ لہلا اٹھی۔ چیلنجز اپنی جگہ پر ہیں لیکن چیلنجز کو فیس کرنا، اپنے کمپوزٹ نیچر کو بلڈ کرنا، وہ ایک ریمارکیبل اچیومنٹ تھا۔ زندگی کو کس طریقے سے بتانا اور زندگی میں ہماری اہمیت، ہماری پیدائش اور پھر ہمارا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جانا، ایسا کوئی تصور تھا نہیں۔ لیکن جب جماعت اسلامی سے جڑے تب وہاں پر ایک زندگی کا مقصد ملا، بلکہ یہ پتہ چلا کہ میرا وجود اس دنیا میں کس وجہ سے ہے، میری جو پیدائش ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کی ہے، وہ بے مقصد نہیں۔ جس طریقے سے دنیا کی پیدائش کوئی بے مقصد نہیں ہے، اسی طریقے سے یہاں پر جتنی بھی مخلوق ہے اور جو اشرف مخلوق ہے انسان، اس کی بھی پیدائش جو ہے وہ بالکل بامقصد ہے۔ تو وہ پتہ چلا جماعت اسلامی میں آنے کے بعد کے اندر، اور ایسے ہی خاص کر کے اسٹوڈنٹس لائف کے اندر
ایک ریویو میکینزم ہوتا ہے احتسابی نشست جو ہم نارملی بولتے ہیں. تو اس ریویو میکینزم میں جو بھی ذمہ دار ہوتا تھا وہ پوچھتا تھا کافی کلوزلی کہ بھئی آپ کا فائنینشیل کس طرح آپ اس کو مینیج کرتے ہو, ایکیڈمک آپ کا ایکسلنس کتنا ہے, آپ کو کیا کیا اسکل بڑھانا چاہیے. تو ایک پورا پلان, تزکیہ پلان ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جماعت اسلامی کے پاس اجتماعی ایک زبردست نظام ہے. جماعت اسلامی کے پاس مقامی یونٹس ہوتے ہیں, وہاں پر ہر مہینے پابندی کے ساتھ میں ارکان کی مطلب اس کے ممبرز کی نشست ہوتی ہے, جس میں جائزہ اور احتساب کا ایک سیشن ہوتا ہے. اس میں جو فرد ہے, جو رکن ہے, وہ اپنی انفرادی زندگی کا معاملہ بتاتا ہے, اپنے جو ایک مہینے کے درمیان جو اس سے اچھے کام ہوئے اس کا وہ کرتا ہے, اور کچھ کوتاہیاں ہوں اس کا بھی وہ جائزہ پیش کرتا ہے. تو جماعت کے اندر احتساب کا ایک زبردست نظم ہے, جس کے تحت وہ اپنے ارکان پر بالکل کڑی نظر رکھتی ہے. جیسے پورے ہندوستان میں 13,000 یا 14,000 ارکان جماعت ہے, اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ جماعت جو ہے وہ کسی بھی چیز میں غیر اسلامی طور طریقوں کو رائج نہیں کرنے دیتی اپنے ارکان کے اندر. ذرا بھی اگر اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک غیر اسلامی چیز ہمارے ممبر کے اندر آ گئی ہے اور اس کا ایک امپیکٹ ہے, اور وہ چیز ایسی ہے جو توبہ اور استغفار سے نہیں جا سکتی ہے, تو پھر باقاعدہ اس کا اخراج ہو جاتا ہے. ایک پروسیجر کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ وہ فرد کو نکالنا ہی اب اس جماعت کی بقا کا معاملہ رہ گیا ہے, تو پھر اس کو نکال دیا جاتا ہے. تو اور کسی مسلک کے اندر وہ نہیں پایا جاتا کہ وہ باقاعدہ اپنے ارکان کی نشست کرتی ہو اور ان کا جائزہ اور احتساب لیتی ہو. ایس آئی او نے ایک پروگرام انٹروڈیوس کیا تھا, وہ تھا نظام الاسرہ کا پروگرام, اور اس میں یہ تھا کہ نوجوانوں کو اکٹھا کیا جائے, 4-5 لوگوں کا گروپ بنایا جائے, اور وہ بیٹھ کر اس میں مطالعہ کریں, کچھ سیکھیں, سکھائیں, دعائیں سیکھیں, اس کا ترجمہ یاد کریں, یا جو کچھ آتا ہے دوسرے کو سکھائیں. میں نے ایک گھر جیسا ماحول بنایا 4-5 لوگوں کا گروپ کا. تو ہم نے تو اس کو تھوڑا مؤثر انداز میں کرنے کی کوشش کی گروپ بنا کے, اور جو نمازوں میں ہم پڑھتے تھے پہلے وہاں سے شروع کیا ہم نے کہ جو کچھ نماز میں پڑھتے ہیں کم سے کم اس کا ترجمہ سیکھ جائیں, اس کی تفسیر پڑھ لیں تاکہ نماز میں خوشی اور خضوع پیدا ہو جائے. تو وہاں سے ہم نے شروع کیا, اور پھر جیسے جیسے ایس آئی او میں آگے بڑھتے گئے تو ہفتہ وار اجتماع کی ہماری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ درس قرآن دیا جاتا ہے. تو شروعات ہم نے یہیں سے کی کہ درس قرآن ہمیں دینا ہے تو اس کے لیے ہمیں پڑھنا ہے نا, مطلب یہ عادت پہلے سے رہی کہ کوئی کام کرنا ہے تو تیاری کے ساتھ کرنا ہے. تو کوئی ہفتہ وار اجتماع ہے اس میں ہم کو درس دے دیا, تو پھر ہم نے پڑھنا شروع کیا. تو جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو ایسا لگا کہ قرآن تو خزانہ ہے, اور اس میں تو انسانی زندگی کے مسائل کا حل موجود ہے. تو پھر ایک شغف پیدا ہوا. پھر ایک تفسیر نے پھر ایک سے زیادہ تفسیر ہاتھ میں لی, پھر 2, 3, 4 یعنی تقریباً 7-8 تفاسیر سے. جیسے منڈے ٹو فرائیڈے جاب پر ہوتے تھے, اور سیٹرڈے سنڈے ہم ٹورس وغیرہ, میٹنگز کرنا, یہ سب ہم کرتے تھے. تو ویجاپور سے ہم احمدآباد آ رہے تھے رات کے وقت. تو اندھیر ایک شیطانی قسم کا ایک انسان تھا, اس کی رکشا میں ہم بیٹھے تھے, اور وہ بہت اندھیر جگہ میں سے ہم کو پورا گزارا تقریباً 4-5 کلومیٹر تک. اور ایسا فیل ہو رہا تھا کہ بھئی ہمارا آج لنچنگ ہونے والا ہے. میرے ساتھ جاوید بھائی تھے, ہمارا ایکسپینشن سیکریٹری, اور ہم سوچ لیا تھا کہ بھئی ہونے والا ہے ایسا کچھ, کیونکہ اس وقت 2016-17 کے بیچ میں کافی ساری جگہ لنچنگس وغیرہ ہوئے. وہ واقعہ ابھی تک میری زندگی کے اندر ابھی تک یاد ہے. دوسرے دن مجھے بخار آ گئی تھی ایک دم پریشر سے, خوف سے, یعنی ایسا بھی اپنے ایموشنس کو دوسرے دن ہر سنڈے کو رات کو 11-12 بجے گھر پہنچنا, اور صبح میں فوراً اٹھ کے جاب جوائن کرنا. تو یہ سارا چیز چلتے رہتا تھا. اوکے, دکان پر بیٹھے ہیں تو تجارت بھی ہو رہی ہے اور ایسا کوئی کام بھی چل رہا ہے, اور کبھی ضرورت ہو رہی ہے تو دورے بھی کر رہے ہیں. اس طرح سے چلتا رہا. 2 سال اس طرح سے چلا ہے. لیکن 2 سال چلانے کے بعد پھر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اگر تحریک کا کام ٹھیک انداز میں کرنا ہے اور کوئی تبدیلی لانا ہے تو پھر تجارت کو خیر آباد کرنا پڑے گا. اور پھر 2006 میں
میں نے اپنے والد صاحب سے اس کا ذکر کیا کہ میں جو ہے ایسا کو وقت دینا چاہتا ہوں، فارغ ہونا چاہتا ہوں. تو والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہماری دلی خواہش یہ ہے کہ آپ تجارت کرتے کرتے تنظیم کا کام کریں. تو والد صاحب سے میں بہت زیادہ بے تکلف نہیں ہوں اور بہت زیادہ میں بات بھی نہیں کر پاتا ہوں ان سے، ان کا ایک رعب رہتا ہے، ان کی محبتیں بہت ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں دونوں میں انصاف نہیں کرتا ہوں اور پھر خدا کے یہاں جواب دہی کا احساس ہے تو کسی ایک کام کو ٹھیک سے کر پاؤں گا. تو تجارت کو تو اللہ نے کبھی موقع دیا تو پھر کبھی کر لیں گے، لیکن میں تھوڑا 1-2 سال ایسا ہی کو دے دوں تو اس کو اسٹیبلشمنٹ میں تھوڑا سا کچھ میرا بھی کنٹریبیوشن ہو جائے گا. تو والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. تو پھر اس طرح سے میں 2007 میں ایس آئی کے لیے فارغ ہو گیا. اسٹریٹجیکل کوئی چیز اگر پلان کرنی ہو، ڈیسیزن لینا ہو، اوور ویو رکھنا ہو، کیونکہ نارملی آج جو دنیا ہے ایک منیملزم کی طرف جا رہی ہے، تو جس طرح انفارمیشن کا فلوٹ ہو رہا ہے اس انفارمیشن میں سے صرف سلیکٹڈ انفارمیشن کلیکٹ کرنا اور اس کی بنیاد پر ڈیسیجن لینا وہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. یہ تحریک اسلامی نے مجھے سکھایا. وہ لوگ مس کرے کہ یار آپ اتنا شارپ ڈیسیجن کیسے لے سکتے ہو، آپ اتنے چیلنجز میں آپ اس طرح کیسے ڈیسیجن لے سکتے ہو. ہمارے امیر جماعت جو سابق نائب امیر جماعت وہ بار بار کہتے ہیں کہ 17 سے 25 کے بیچ میں جو ٹریننگ ایس آئی او دیتی ہے وہ کسی بھی آرگنائزیشن میں کسی کو نہیں ملتی ہے. تو میں نے دیکھا ہے لوگوں کے اندر مطلب اتنے بڑے اسکل سیٹ ہوتے ہیں، اچھی ڈگریز ہوتی ہے، لیکن وہ ہوتا ہے مطلب اپنی فیلڈ میں وہ ماہر ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کو یہ خلا محسوس ان کو بھی ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ یار ہم بھی کاش ہم جوائنٹ ہو گئے ہوتے. درس کا سلسلہ شروع کیا تو جماعت کے جتنے بھی بزرگ تھے ہمارے، الیاس قریشی صاحب تھے، ماسٹر بشیر صاحب تھے، لوکل یا دیگر جو لوگ تھے، ڈاکٹر شکیل صاحب آیا کرتے تھے وہاں پر. تو ان کا جو درس ہوتا تھا میں اس کو نوٹ کرتا تھا کہ یہ درس کس طرح سے دیتے ہیں، کن نکات پر بحث کرتے ہیں، کن نکات پر وہ سطحی گزر جاتے ہیں، کن نکات پر وہ گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے کیا پیغام حاصل کرتے ہیں، اس کو وقت کے حالات پر کس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ سب میں نوٹ کرتا تھا، ہے نا. ان کو نوٹ کر کے پھر جب میں اپنی تیاری کرتا تھا، اپنی اسٹڈی کرتا تھا تو میں اس سے ریلیٹ کرنا پھر سیکھا کہ حالات پر اس کو کس طرح سے ریلیٹ کیا جانا چاہیے. تو اس طرح سے پھر دھیرے دھیرے یہ سفر آگے بڑھا. ایزی کر دیا، مطلب صرف مسجد میں رہ کر کوئی کپڑوں میں یا کوئی ایسے آؤٹ فٹ میں اسلام کو نہیں رکھا. اسلام کو نیچرل وے میں لوگوں کے سامنے پیش کیا تنظیم اور تحریک نے. مطلب تحریک اگر میں کہتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریک تھی اس میں جو کرکس تھا کہ اسلام کو جینا ہے، اس کو لیو کرنا ہے لوگوں کے بیچ میں رہ کر. میں رکن بن گیا اور رکن بنتے ہی فوراً جو تقرری اور انتخابات ہوئے تو اس میں مجھے امیر مقامی کی ذمہ داری دی گئی. اور یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ احمد آباد ایسٹ میں جب میں امیر مقامی ہوا تو میں سب سے ینگیسٹ امیر مقامی تھا اور باقی سب میرے بزرگ تھے. تو 2 سال وہاں پر میں جو رہا اور تو مجھے بزرگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا جانا اس کا ایک اچھا تجربہ ہو گیا. یہ پورے تحریکی زندگی میں جو 2-3 چیزیں خاص سیکھی ہیں وہ یہ کہ دیکھیے صبر، انکساری اور زبان کی نرمی، یہ 3 چیزیں اگر آدمی میں پیدا ہو جائیں تو وہ کسی کے بھی ساتھ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے اور وہ کسی کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کر سکتا ہے، تعلقات میں محبت اور مروت پیدا کر سکتا ہے اور ڈیمیج کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے. اصل میں جماعت اسلامی رکن ایسے ہی تو نہیں بنا لیتی. وہ سامنے والوں کی نماز کا پابند دیکھتی ہے، حرام کام تو نہیں ہے، کوئی نوکری غلط تو نہیں ہے، کسی کا مال ضبط تو نہیں کیا ہے، کسی کا حق تو نہیں مارا ہے. یہ سب بہت ساری باتیں پوچھتی کہ تو نماز پابندی سے پڑھو، حرام کمائی نہیں کرو اور کسی کا حق نہیں مارو. اور یہ سب اتنی ساری پابندیاں ہیں جماعت اسلامی. اس سے تو دوسری جماعتیں اچھی ہوئی. 75 میں جب ایمرجنسی لگی نا تو ہم سب کو جیل بھیج دیا. تو ہم اس وقت 6 رکن تھے
कौन थे, तो हम सबको जेल भेज दिया और हमारे ऑफिस जो थे वो कालूपुर के सील कर दिए, वो सब चौपड़े वगैरह रख के और ऑफिस सील कर दिए और हमको जेल भेज दिया। तो हम लोग 5 महीने तकरीबन साबरमती में रहे। हाँ, उसके बाद फिर हमको बड़ौदा मुंतकिल कर दिया, हमको एक रूम दे दिया, बोले तुम इस रूम में रहो, तुम है ना असल में कैदी नहीं हो, तुम है ना पॉलिटिकल डिटेनी हो। उसने हमको बोला कि तुम पॉलिटिकल डिटेनी हो, तुम कैदी नहीं हो, तुम यहाँ रहो। तो हमको रेडियो बजाने की और खबरें सुनने की और पेपर आने की सब हमको सहूलत दी उसने। तो वहाँ हमारे साथ में आरएसएस के लोग भी थे बहुत सारे, अब मैं उनके नाम तो सबके नहीं है, उससे मुलाकात रही, इनसे मिलते रहे, इनको किताबें भी दी। तो उसके बाद फिर हम छूट के आ गए 7 महीने बाद। कहूँगी कि इनकलाब लाने के लिए बहुत बड़े मजमे की ज़रूरत नहीं होती है ना, छोटी सी जमात ही अल्लाह के दीन को कायम कर सकती है ना। इनकलाब थोड़े ही लोग लाते हैं, जैसे कि बदर के जंग बदर में क्या हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने साथी थे, सहाबा कराम सिर्फ 313 थे। जमात इस्लामी का तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि वो हमारे दिलों में ईमान की ताजगी पैदा करता है। ईमान किस तरह पैदा होता है, इससे जो मैंने आपको बताया कि कुरान से जुड़ने के बाद ईमान का जो लेवल है वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है कि ताल्लुक़ बिल्लाह मजबूत होता है। भी चलाती हूँ। जमात से जुड़ने का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मैं 2005 से जमात से जुड़ी हुई हूँ। जब हमारे नाज़िमा जो थे और यहाँ जो फ़ातिमा बाजी थे, उनके ज़रिए हम लोगों ने जब खुलासा तरावी का प्रोग्राम शुरू किया, उसके ज़रिए फिर मैं धीरे धीरे इसमें अपना रास्ता बनता गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोविड के बाद बहुत अच्छे से हम लोग एज ए टीम वर्क, जैसे पढ़ाई का ताल्लुक़ था उस वक्त तो हम काफ़ी जमात मतलब कुरान से काफ़ी दूर रहे थे, पर सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे इस तरफ ले आई है वो है कुरान को तर्जुमे से पढ़ना, उस पर तदब्बुर और तफक्कुर करना। वो चीज़ जो मुझे यहाँ दिखाई दी और उसके ज़रिए जो किताबों की जो हम लोगों ने लिटरेचर का मुताला किया, तो वो जो मिशन है जिसके लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में भेजे गए, तो उसका जो कंप्लायंस है वो मुझे इस तरफ ज़्यादा नज़र आया एज़ कम्पेयर टू दूसरी जगह भी हम लोग जाते थे, पर वहाँ हमें उतना नज़र नहीं आया जितना जमात में नज़र आया। और फिर उसमें जो भी अलग अलग दायरों में जो डिपार्टमेंट्स में कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ होती है, उसके ज़रिए हम लोग फिर ज़्यादा काम कर सकते थे और हमारी सलाहियतों का उभरना उसी के ज़रिए हुआ। इस्लामी के साथ जुड़ने का सबसे मेन रीज़न मेरा यही था, और ये बात तो कोई और दूसरी जमात में नहीं है। जो मैंने यहाँ देखा कि मर्द और औरत को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर जो सलाहियतें कॉम्प्लीमेंट्री, यानी अल्लाह ताला ने जो फितरती हमारी कैपेबिलिटीज़ दी है वो तो है ही है, पर एक साथ जैसे एजुकेशनल लेवल पे या तालीमात के लेवल पे या कुरान को समझने के तौर पे या दूसरी कोई खिदमत खल्क है या दूसरी कोई औरतों से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, तो वो चांस जमात इस्लामी ही दे रही है। बाकी तो दूसरी जो लोगों से भी मुझे रब्ता करने का मौका मिलता है, तो वहाँ जो मैंने देखा है वहाँ एक तरीके से औरतों को काम करने दिया जाता है पर साइडलाइन करके करने दिया जाता है। उनको जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आके अपनी बातों को जाहिर करने का जो मौका है वो सिर्फ जमात ही दे रही है। तो ये एक तरीके से जुल्म नहीं है, बल्कि औरतों को उनकी सही मकाम को रियलाइज़ करने का मौका दे रही है।